کلو بنی آدم خطاؤن. دوسری حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ بنی آدم کی اولاد گناہوں کا پتلا ہے، یہ گناہ کرتی رہے گی. سب شامل ہے، عالم سے بھی ہو سکتا ہے، جہل سے بھی ہو سکتا ہے. کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. بہترین گناہ کرنے والا وہ انسان ہے گناہ کے بعد توبہ بھی کرے. گناہ کے بعد توبہ بھی کرے. بنی اسرائیل میں ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے دور میں ایک بندہ تھا بڑا گناہگار. بنی اسرائیل کے دور میں اس نے اپنے ہاتھ سے 100 قتل کیا ہوا تھا، بلکہ ایک کم 199 قتل کیا ہوا تھا. قتل کرنے کے بعد ایک دن گھر میں بیٹھا، سوچا اس نے یار میں نے اتنے قتل کیے، میں نے اتنے گناہ کیے، میں نے جانا اللہ کے پاس ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں کیوں نہ ہو اللہ سے کوئی معافی طلب کر لوں، معذرت طلب کر لوں، اللہ مجھے معاف کر دیں، گناہ تو بہت ہے. اس نے ایک نیم ملا سے مشورہ کر لیا. نیم ملا سے، جیسے کہتے ہیں نا نیم حکیم جان کا خطرہ اور نیم ملا ایمان کا خطرہ. نیم ملا سے مشورہ کر لیا کہ یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری کو بخشش کا ذریعہ ہے؟ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر. 99 قتل، تو قاتل ہے، اتنے لوگوں کا قاتل ہے، تیری بخشش ہوگی؟ نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی. اس نے وہ اس کے پاس چھرا تھا یا تلوار تھی، اس نے نکالا، اس کے مولوی صاحب کے پیٹ میں گھونپ. اس نے کہا پہلے 99 تھے، اب 100 پورے کروں گا، میری بخشش ہو یا نہ ہو، لیکن تیرا بھی اس کے ساتھ حساب کروں. وہ مولوی صاحب کو قتل کر دیا. آگے پھر اس کا کسی نے بتایا، دوست تو سمجھدار تھا، اس نے کہا یار یہ تو ان پڑھ بندہ تھا، فلانی جگہ چلا جا، وہاں ہے بندہ پڑھا لکھا، وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا. وہ رہتا تھا چوک کمارا والے. وہ بندہ جناب والا، اس نے کہا یار ٹھیک ہے میں وہاں جا کر پوچھتا ہوں. یہاں سے چلا، یہ مختار شیخ ہسپتال تک گیا. موت کا وقت ہوا، اس کی موت روح قبض ہو گئی، وہاں فوت ہو گیا. ارادہ اس نے کر لیا تھا وہاں جانے کا، ارادہ وہاں کر لیا تھا. اب دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی. جنت والوں نے کہا جی اس کو ہم جنت میں لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس نے بھائی ارادہ کر لیا تھا وہاں توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، اس کی نیت صحیح تھی، لہذا ہم جنت میں لے جائیں گے. دوزخ والوں نے کہا بھائی ابھی توبہ تو نہیں کی، ابھی تو یہ راستے میں تھا، توبہ نہیں کی اس نے، لہذا اس کو جہنم میں لے جائیں گے. دونوں فرشتے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ، یا اللہ ہمارا فیصلہ کریں، ایسے ایسے بندہ مر گیا، یہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم دوزخ میں. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے. جب گناہ کا ارادہ کر لو، جب تک گناہ نہ کرو تمہارا گناہ نہیں لکھا جائے گا. نیکی کا ارادہ کر لو، ابھی تک نیکی نہیں کی، ثواب لکھنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. اس نے کیا، فرشتے دونوں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھائی کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا جی یہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کرو، جہاں سے یہ چلا ہے نا وہاں سے زمین پیمائش کرو، جہاں یہ جا رہا تھا وہاں کی بھی زمین پیمائش کرو. اگر اس نے زیادہ سفر کر لیا تو پھر جنت والے لے جائیں، اگر اس نے تھوڑا سفر کیا ہے زیادہ باقی پڑا تھا تو دوزخ والے لے جائیں. اب جی دونوں فرشتے نیچے آ گئے، زمین پیمائش کرنے لگ گئے. ہر چیز تو اللہ کے حکم کے تابع ہے نا. جب فرشتے یہاں آئے، اللہ نے اپنی زمین کو حکم دیا کہ یہاں سے لے کر مختار شیخ والی زمین یہ ہو جائے جٹا موٹر تک، اور جو جٹا موٹر سے چوک کمہارا والی زمین ہے وہ ہو جائے تنگ. بندے کو وہاں لے جاؤ اور یہ زمین پیمائش کرنے دو، اور جب زمین پیمائش ہو جائے گی یہ زمین زیادہ ہو جائے گی اور وہ تھوڑی ہو جائے گی. جنت والے فرشتے اس بندے کو جنت میں لے جائیں. اللہ اکبر. جب زمین پیمائش کی بھائی جان ایسے ہی ہوا، وہ زمین زیادہ لمبی ہو گئی اور جو اس نے باقی زیادہ لمبی رہتی تھی وہ سمٹ گئی، تھوڑی ہو گئی. جنت والے فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور جنت میں لے گئے. تو میرے بھائی اس مہینے کے اندر ارادہ کر لو توبہ کا، گناہوں کا ارادہ کر لو کہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے، آج کے بعد نہیں کرنے. جو گناہ ہو گئے اس سے شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو. وقتی موقع پر گناہ چھوڑ دو. توبہ کا طریقہ ہے کہ جو گناہ ہو گئے شرمندہ ہو،
یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، جو گناہ ہو گئے معاف کر دے، آج چھوڑ رہا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، آج چھوڑ رہا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو، تمہاری توبہ جتنے بھی گناہ ہیں قبول ہو جائے گی اور سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر آپ نے بھی سنا ہوگا علماء سے، میں نے بھی پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ پہلے اس امت سے پہلے جو امتیں گزری، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کی عمریں 1500 سال تھیں۔ 1500 سال، 1100 سال، 1200 سال، ہماری عمر تو 70-80 سال ہے، 70-80 سال، 100 سال، 100 سے 2-4 سال اوپر نیچے ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ اس امت کا درجہ تو ساری امتوں سے زیادہ ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ ایک بندے نے تو 1500 سال عبادت کی ہے، 1500 سال، اور ایک بندے نے صرف 80 سال عبادت کی ہے، یہ عبادت میں اس سے کیسے بڑھے گا؟ یہ عبادت میں کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیوں پریشان ہوتا ہے، اپنی امت کو بتا دے، اپنے صحابہ کو بتا دے کہ میں نے لیلۃ القدر کی رات بھی عطا فرمائی ہے، میں نے رمضان شریف کے روزے بھی عطا فرمائے ہیں، میں نے قرآن پاک بھی عطا فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرنا تیرے امتی کا کام ہے، 1000 مہینے سے بہتر عبادت نہ کروں، میرے خدا کا نام لو۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک بندہ کرے، 1000 مہینہ عبادت، اور ایک رات کی عبادت کرے، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی اس رات کی عبادت زیادہ ہے۔